کہ اس وقت بہت سارے لوگوں کے زبانوں سے ایک سوال گردش کر رہا ہے کہ وہ سوال ہے کہ سورج گرہن کے سلسلے میں، چاند گرہن کے سلسلے میں، کہ سورج گرہن اور چاند گرہن کے سلسلے میں اسلام کیا کہتا ہے، شریعت کیا کہتی ہے۔ اور اس سورج گرہن اور چاند گرہن کو لے کر لوگوں نے طرح طرح کے قانون بنا چکے ہیں، خصوصاً عورتیں، خصوصاً وہ پرانے زمانے کی بوڑھیاں جو سورج گرہن کا جیسے ہی ان کو خبر مل جاتی ہے فوراً ایسے قانون مسلمان عورتوں کے سامنے پیش کر دیتے ہیں، گویا اب ایسا بنا چکے ہیں کہ سورج گرہن بھی ایک منحوس چیز ہے، نعوذ باللہ۔ اس کے لیے ایسے قانون کہ سورج گرہن کے موقع پر کوئی شادی نہیں ہوگی، کوئی منگنی نہیں ہوگی، یہاں تک کہ اگر کوئی حاملہ عورت ہے، پریگننٹ عورت ہے، تو اس عورت کو بھی کہا جاتا ہے، ڈرا دیا جاتا ہے کہ تو باہر نہیں نکلنا، چہرہ نہیں دکھانا، اور اس کے لیے یہ چیز یہ نہیں کھانا، وہ نہیں کھانا، فلاں کھانا ہی کھانا، باسی کھانا کھانا نہیں، یہ کھانا کھانا نہیں، اس طرح کے بہت سارے غلط سلط قوانین جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، عورتوں کے ذہن کو بنا کر گمراہیت کو پھیلانے والی یہ عورتیں ہیں۔ معزز خواتین، سورج گرہن اور چاند گرہن کیا ہوتا ہے؟ سورج گرہن یہ ایک طرح کا اللہ کا عذاب ہے۔ سورج گرہن کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ اس میں ہمارے نبی نے کیا عمل پیش کیا؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر سورج گرہن آ جاتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً مسجد میں تشریف لاتے، صحابہ کو جمع فرماتے اور 2 رکعت سورج گرہن کی نماز پڑھاتے، اور اتنی لمبی نماز ہوتی کہ ایک ایک رکعت بھی بہت لمبی ہوتی، اس وقت تک نماز میں مشغول ہو جاتے جب تک کہ سورج گرہن نہ نکل جاتا۔ بس اللہ سے روتے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے، سارے صحابہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بخشائے گئے۔ اس کے باوجود بھی ہمیں یہ عمل بتایا کہ جب سورج گرہن آ جائے تو فوراً تم نماز کی طرف مشغول ہو جاؤ، نماز کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ عورتیں ہیں گھر کے اندر نماز کی طرف متوجہ ہو جائیں، نماز پڑھنے میں، ذکر و اذکار کرنے میں، استغفار کرنے میں، اللہ سے معافی مانگنے میں، اس لیے کہ سورج کو جو گرہن لگتا ہے، چاند کو جو گرہن لگتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کی علامت ہے۔ تو اس لیے معزز خواتین، اس کے اندر یہ کھانا نہیں، وہ کھانا نہیں۔ ایک صاحب تو مجھ سے یہ سوال کرے کہ حضرت ہمیں اس دن پیر کے دن منگنی رکھ لیے ہیں اور پیر کے دن سورج گرہن ہے، کیا منگنی کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ ارے سورج گرہن کو منگنی کو کیا تعلق ہے؟ سورج گرہن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک ناراضگی کا اظہار ہے۔ امت نے ایسے گناہ کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت ناراض ہیں، تو اس ناراضگی کو دور کرنے کے لیے نماز پڑھنا چاہیے، اس ناراضگی کو دور کرنے کے لیے اللہ سے گڑ گڑا کر توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ یہی عمل بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرا کوئی عمل نہیں ہے۔ اس کے اندر ایسے کرے تو عورت باہر نکل گئی تو اس سے ایسا ہو جاتا، ویسا ہو جاتا، یہ سب آپ کی بنائے ہوئے لوگ ایسے قانون بنائے ہوئے ہیں کہ لوگوں کو ڈرا دھمکا کر بہت ساری عورتیں اس سلسلے میں پریشان ہوتی ہیں۔ تو لہٰذا معزز خواتین، آپ سے درخواست ہے کہ اگر کوئی ایسا مسئلہ آ جائے تو علماء سے پوچھ لیا کرے۔ گھر کے اندر بیٹا ہے، گھر کے اندر بھائی ہے، شوہر ہے، باپ ہے، اس کے ذریعے علماء تک اپنا سوال لکھ کر بھیجیں، علماء تک پوچھیں کہ یعنی سورج گرہن کے موقع پر کیا کیا جاتا ہے، شریعت کیا کہتی ہے۔ شریعت کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ سورج گرہن کی وجہ سے پریگننٹ عورت کو نقصان ہو جائے، سورج گرہن کی وجہ سے گھر کے اندر نحوست آ جائے، نعوذ باللہ۔ سورج گرہن اللہ کی عذاب، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کی ایک علامت ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس وقت توبہ استغفار، نماز میں مشغول ہو جائے، سورج گرہن کی نماز پڑھے اور اللہ سے توبہ استغفار کرے، اللہ سے مانگے، پوری امت کی مغفرت کی دعا کرے۔
یہی عمل ہمارے نبی نے بتائے۔ تو اسی لیے ہم نے اپنے مدرسوں کے اندر بھی دیکھا ہے کہ ہم اپنے مدرسے کے اندر دیکھا ہے کہ جب ایک مرتبہ ہمارے مدرسے کے اندر جمعے کے دن سورج گرہن ہوا، تو اس وقت ہمارے مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سارے طلباء کو جمع کیے اور 2 رکعت سورج گرہن کی نماز پڑھے، اور اس 2 رکعت، پہلی رکعت کے اندر ایک پارہ پڑھا گیا سبحان اللہ 15واں پارہ پڑھا گیا، دوسری رکعت کے اندر 16واں پارہ پڑھا گیا۔ اتنا لمبا سورج گرہن تھا اس کا وقت، اتنی لمبی رکعت پڑھی گئی مدرسے کے اندر۔ اس کے بعد اللہ سے توبہ کرے، استغفار کرے، اللہ سے معافی مانگے، گڑ گڑائے، یہی عمل ہے۔ تو اس لیے میں معزز خواتین، سورج گرہن ہو یا چاند گرہن ہو، اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی، پوری امت کی مغفرت کی دعا کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ دوسرا کوئی عمل شریعت نے نہیں بتایا ہے۔